السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ سقیفہ بنی ساعدہ کہلاتا ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ کے بارے میں ہر وہ شخص جانتا ہوگا کہ جو تاریخ سے واقف ہے۔ دوستو، یہ مشہور مقام ہے سقیفہ بنی ساعدہ، اسے کہتے ہیں۔ تاریخ پڑھنے والے، حدیث سے واقفیت حاصل کرنے والے، انہیں معلوم ہے کہ یہ مقام کتنی اہمیت رکھتا ہے، یہاں کیا تھا۔ آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویسے تو میں اس حوالے سے گفتگو کرتا رہتا ہوں، لیکن خاص اسی جگہ کے بارے میں کہ یہاں کیا ہوا تھا یہ میں آپ دوستوں کو بتانا چاہوں گا۔ سقیفہ عربی میں چھپر کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ایسی جگہ ہوتی ہیں، جیسے ہمارے پشتون علاقوں میں جسے یوں سمجھ لیں کہ ڈیرا کیسے کہتے ہیں۔ تو انصار کے جمع ہونے کی جگہ تھی یہ، جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے کی طرف سے واقع ہے۔ اور انصار کے دو جو بڑے قبیلے ہیں، اوس و خزرج، ان دونوں کے جو سردار ہیں، خزرج کے سردار تھے سعد بن عبادہ اور اوس کے سردار تھے سعد بن معاذ۔ تو جو سعد بن عبادہ ہیں وہ بیعت عقبہ اولیٰ کے اندر شامل ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں قیس بن سعد بن عبادہ۔ تو سعد بن عبادہ اور دوسرے حباب المنذر رضی اللہ عنہ انصار یہاں پہ جمع تھے اور اس معاملے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ انہیں پہلے سے علم ہوگا، اس حوالے سے بات پہنچ گئی، بہت قریب تھے، انہیں علم ہو گیا۔ وہ یہاں جمع ہوئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو معاملات ہیں دنیا کے، وہ ہم کس طرح سے چلائیں گے آگے۔ اس معاملے میں ان کی آپس میں مشاورت ہو رہی تھی۔ اتنے میں ہی، یعنی یہ ہمیں نہیں ملتا کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں، تصریح نہیں تھا ان کی طرف سے کہ ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہو کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم وزیر اعظم ہوگا یا صدر ہوگا، اس طرح کی بات نہیں۔ ہاں، مشاورت ضرور ہو رہی تھی کہ اب یہ معاملات کیسے چلیں گے۔ اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انصار کے جو سعد بن عبادہ ہے ان کی بہت فضیلت ہے۔ فضیلت صرف نہیں بلکہ یہاں پر مدینہ بلانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو انوائٹ کیا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، سعد بن عبادہ اس کے اہم رکن ہیں۔ تو سعد بن عبادہ اور انصار کے بغیر یہ آگے خلافت کیسے چل سکتی ہے؟ یہ تو نہیں چل سکتی نا، اس لیے کہ وہ یہاں پہ جگہ دینے والے ہیں، انصار ہیں، قرآن مجید نے ان کو انصار کہا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی حکومت اور ریاست کو چلانے کا اہم ستون ہے انصار۔ تو وہ اسی سلسلے میں یہاں پہ مشورہ ہو رہا تھا۔ سعد بن عبادہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیعت عقبہ اولیٰ میں شامل ہیں، اور مدینہ کے اندر سب سے زیادہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی مشہور۔ یہ جو مہاجرین تھے جو مکہ سے آئے تھے، ان پہ احسانات کرنے والے، ان کو زیادہ سے زیادہ ان کو سہولت دینے والے وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خزرج کے سردار ہیں۔ یعنی کوئی شخص انصار میں سے کسی مہاجر ایک فرد کو لے جاتا تھا کھانا کھلانے کے لیے یا اس کی مدد کرنے کے لیے، ایک فرد کو، کوئی دو کو لے کے جاتا تھا۔ سعد بن عبادہ 80 افراد کو اپنے گھر لے کے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھلاتے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کو سہولت دیتے تھے، ان پہ خرچ کرتے تھے۔ تو بہت خرچ کرنے والے، جہاد کے اندر سب سے آگے۔ یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں میں جو جھنڈا تھا وہ دو افراد کے پاس ہوتا تھا، ایک امام علی علیہ السلام کے پاس اور دوسرا سعد بن عبادہ کے پاس، اور یا ان کے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ۔ قیس بھی صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اتنے میں گفتگو ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے جناب ابو بکر و عمر کو رضی اللہ عنہما کو، وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد جو معاملات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ آپ کے علم میں ہیں۔ وہ واقعہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انصار کہتے ہیں کہ امیر ہم سے ہوگا، مہاجرین نے کہا نہیں ہم سے ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قریش کبھی بھی تم لوگوں کی قیادت کے اوپر راضی نہیں ہوں گے، اس لیے آپ تو ہمارے وزیر ہوگے، لیکن میں تمہیں دو نام پیش کرتا ہوں، ابو عبیدہ اور عمر، ان دونوں میں سے کسی کو امیر بنا لیا جائے۔ لیکن قریش جو ہے وہ اپنے سوا کسی اور کو تسلیم نہیں کریں گے امیر کے اوپر۔ انصار نے کہا کہ نہیں، ہم میں سے بھی امیر ہو، آپ میں سے بھی امیر ہو، اور اس طرح یہ گفتگو چلتی رہی۔ حضرت ابوبکر نے جو آگے پیش کیا وہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو پھر اس میں جو چیز ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پھر اٹھ کر باقاعدہ طور پہ حضرت ابوبکر کو ان کا کہا کہ نہیں، آپ ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ سعد بن عبادہ نے، جو کہ خزرج کے بڑے تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی اور انہوں نے اختلاف کیا۔ اپنی ساری زندگی وہ اسی نظریے کے اوپر ڈٹے رہے۔ کسی نے کہا کہ ایک جملہ کسی نے اس موقع پر کہا جب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل الگ جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ اللہ سعد کو قتل کر دے، قتلہ اللہ، یا یہ غصے کے موقع پر یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر جب یہ جملہ حضرت عمر نے یہ کہا تو سعد بن عبادہ ساری زندگی اس چیز کے اوپر، اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہے۔ یہ ہے وہ جگہ جس کو سقیفہ کہا جاتا ہے، تاریخی اہم مقام ہے اور انتہائی اہم یہ جگہ ہے۔ پھر میرے بھائیو یہ ہوا کہ جب یہ جملہ کہا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہاں سے مدینہ سے شام چلے جاتے، شام وہاں پہ رہتے ہیں، اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں واپس نہیں آتے، حضرت عمر کے دور میں ان کا وہاں پہ قتل ہو جاتا ہے۔ ابن عبد البر الاندلسی نے الاستیاب میں اور اسد الغابہ نے، ابن الاسیر الجزری نے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں لکھا ہے کہ ان کا قتل ہو جاتا ہے۔ ان کا جب قتل ہوتا ہے، اب مختلف واقعات ہیں، کسی نے کہا کہ وہ پیشاب کرنے گئے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا تو کوئی تیر آیا ان کو لگا، اور پھر جنوں کی طرف سے جو ہے وہ ایک آواز سنائی دی، اور جنہوں نے کہا کہ قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہم فلم یخطئ فؤادا، اور کہ ہم نے جنوں نے قتل کیا، وہ آواز آئی ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا، ہم نے ایسا تیر چلایا کہ جو ان کے سینے کے آر پار ہو گیا۔ تو بعض نے کہا کہ نہیں، اس میں کچھ لوگ ملوث ہو سکتے ہیں، یعنی ایک صحابی رسول سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شہ سوار ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ان کو ملی ہے، انہیں ایک جن کیسے قتل کر سکتا ہے؟ اور جن کا انسان کے اوپر کوئی تصرف نہیں ہے، جنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قوت نہیں دی کہ وہ کسی انسان کو قتل کر دے اور پھر تیر چلائے۔ اور اگر یہ واقعہ ہے بھی، میرے نزدیک تو یہ بالکل کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے آج کل نہیں دیکھا کہ کوئی کہہ دے کہ جناب اس کو جن نے قتل کیا ہے۔ جن ہمارے ہاں اس زمانے میں کوئی اور قوم مشہور ہے، یہ جن کوئی خلا سے آئی ہوئی وہ مشہور ہے، لیکن کوئی کیس اس طرح نہیں ہے کسی بھائی ہمارے ہاں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس کو جن نے قتل کیا ہے تو یعنی وہ مغلوب العقل ہوگا، اور کوئی اس طرح کا دوسرا کیس بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات عقل سے جہاں خلاف ہے وہاں ایک صحابی رسول کی طرف منسوب کرنا تو انتہائی یہ خلاف، ٹھیک ہے۔ کوئی آج کل کا جو چند جس نے جملے یاد کی ہوں، کچھ وظائف یاد کی ہوں، وہ بھی کہتا ہے کہ جی میں بڑے بڑے جنوں کو وہ بند کرتا ہوں بوتل کے اندر۔ تو ایک صحابی رسول ہے، رسول اللہ کی بیعت کرنے والے ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ کرنے والے ہیں، رسول اللہ کو مدینہ انوائٹ کرنے والے ہیں، تو ان کے بارے میں اس طرح کی جو بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی عقل کے خلاف ہے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں، اور یہ خلافت کے معاملات یہاں سے چلے ہیں۔ اس کے بعد اچھا یہ میں بتاؤں کہ اس خلافت کے اندر صرف ایک یہ نہیں تھا کہ انصار کا ایک موقف تھا، بلکہ مہاجرین میں سے جو امام علی علیہ السلام ہیں ان کی طرفدار بھی لوگ تھے کہ خلافت ان کے حق ہے، ان کا ہونا چاہیے۔ خود امام علی علیہ السلام کا اس بارے میں جو خلافت کے بارے میں موقف ہے وہ یہی ہے، امام علی نے فرمایا کہ یہ ہمارا حق تھا۔ صحیح بخاری کے اندر باب غزوہ خیبر کے اندر روایت ہے، حضرت ابوبکر سے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے، آپ نے ہم سے یہ حق استبداد کیا۔ اب یہ چونکہ عربی کا لفظ ہے استبداد، کیا آپ نے ہم سے لیا ہے۔ میں اس کا بہت ہی احتیاطی معنی کر رہا ہوں، حالانکہ لینا جو معنی ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس کا معنی نہیں ہونا چاہیے، اس کا جو معنی ہے وہ چھین نہیں ہونا چاہیے، استبداد کا لفظ ہے، لیکن بہرحال آپ خود دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر آپ کے سامنے، آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو امام علی کا تو یہی موقف ہے۔ اب آگے کے جو واقعات چلے ہیں، جو چیزیں جس طرح کے ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ سب اسی جگہ پہ جو گفتگو ہوئی ہے یا جو معاملات طے ہوئے ہیں یہاں سے ہی، یعنی جو وہ فیصلے تھے وہ ہمارے سامنے، یعنی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسی جگہ سے تھے۔ خیر بہرحال دوستو، یہ وہ جگہ ہے سقیفہ بنی ساعدہ۔ میں یہاں پر آیا، حاضر ہوا، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ڈیٹیل بھی بتا دوں کہ یہاں اصل میں ہوا کیا تھا۔ یہ باغ ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت سے انصار جو تھے ان کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو رہنا سہنا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ کتنا ہی متمدن تھا کہ وہ اپنے لیے جو اپنی آبادی ہے اس میں ایک ایسی جگہ رکھتے تھے کہ جو یعنی جہاں وہ بیٹھا جائے، درخت ہوں، اچھا منظر ہو، اور مسجد کے قریب بھی تھا۔ مسجد جو ہے مسجد نبوی اس کے بالکل قریب ہے۔ تو انصار نے دین کے لیے، ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے نا وہ سارا ملبہ انصار کے اوپر ڈالتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انصار کا بغض جو ہے یہ نفاق ہے کہ جی انصار نے یوں کیا، انصار نے پہل کی، انصار صحابہ ان کا، سعد بن عبادہ نے یوں کیا، ان کا مرتبہ کم کیا جاتا ہے انصار کا اور اہل البیت علیہم السلام۔ تو یہ خلافت کے معاملات ہیں، ان کو دوبارہ سے میں تفصیل کے ساتھ بھی انشاءاللہ کسی دن بتاؤں گا کہ جو کیوں اس طرح کی کیا جاتا ہے۔ بہرحال آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے۔ یہ سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام سے یہ گفتگو میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے جو ہیں وہ سعد بن معاذ ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ ان کے بالغ لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے جس روایات کے مطابق۔ اگر میرے اس واقعے کے حوالے سے میرا ایک الگ موقف ہے، لیکن یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو مشہور ہے۔ سعد بن معاذ غزوہ خندق کے اندر وہ زخمی ہو گئے تھے اور شدید زخمی ہوئے تھے،
شدید زخمی ہوئے تھے جس سے ان کی بعد میں پھر وفات بھی ہو جاتی ہے. لیکن بنو قریظہ کے وہ حلیف تھے اور بنو قریظہ جو اوپر سے اپنے قلعوں میں باہر آئے تھے وہ انہی کے انہوں نے پھر کہا تھا کہ اب کوئی حکم بنا لو. انہوں نے سعد بن معاذ کو چنا تھا اور سعد بن معاذ نے پھر ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا. تو سعد بن معاذ کا تعلق اوس سے ہے اور سعد بن عبادہ کا تعلق خزرج سے. یہ دو سعد ہیں. اس میں سعد بن معاذ تو اسی 5 ہجری کے اندر جو غزوہ خندق کے بعد واقعہ بنو قریظہ کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات ایڈ کر لیجئے گا کہ وہ یہ ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں قیس بن سعد بن عبادہ وہ امام علی کے ساتھ آگے پھر تمام جنگوں کے اندر ہوتے ہیں. امام علی کے ساتھ صفین میں ہیں, جمل میں ہیں. قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قیس کو امام علی نے گورنر بھی بنایا تھا. پھر ان کے کچھ اس طرح کے مشورے تھے کہ جو وہ مشورے دیتے تھے, ان مشوروں کی وجہ سے امام علی نے ان کو معزول کیا تھا. لیکن وہ آپ کے جانثار صاحب میں آپ کے ساتھ رہے, ہمیشہ وہ آپ کا ساتھ دیتے رہے. اور جمل کے بعد انہیں معزول کیا تھا لیکن صفین میں وہ امام علی کے ساتھ وہاں پہ شامل ہوئے. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی کے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ اس بورڈ میں لکھا ہوا ہے کہ خزرج میں سے سعد بن معاذ تھے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے, خزرج میں سے سعد بن معاذ نہیں تھے بلکہ سعد بن عبادہ تھے. تو یہ انہوں نے یہاں پہ ان سے مسٹیک ہوئی ہے جو انہوں نے ثقیفہ بنی ساعدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں پہ اس میں سعد بن معاذ تھے. نہیں, یہ بات درست نہیں ہے.